ڈالا ہے، حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آپ کھائے رہے، آپ کو یہ خوف تھا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے تو خطیب رسول اللہ کو لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے، لیکن اب تو یہاں حالات بدل چکے ہیں، اس غم سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ خاتون آتی ہے، قرآن کے بعد بار بار حضرت مسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے کسی چیز کی حاجت ہو تو بتاؤ، وہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا، جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے بار بار اپنے ماں کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا ہے ماں اس گھر میں بار بار کیوں جا رہی ہو؟ تو ماں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ بار بار جب اس نے اصرار کیا تو ان کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے، ایک اولاد پیغمبر آئے ہوئے جن کا نام مسلم بن عقیل ہے، میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، اور ایک تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن اوسجا کے گھر آرام فرما ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجا وہ صحابی رسول ہے، حضرت مسلم بن اوسجا ہے دمشق کی جامع مسجد سے لے کر کے اور کوفہ کی جامع مسجد میں اس قدر عبادت گزار ہے کہ جب معقل کو بھیجا تھا ابن زیاد نے کہ مسلم کا پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہے، تو اس نے غلامی شکل میں آ کر کے حضرت مسلم بن اوسجا سے کہا تھا کہ میں شام سے آیا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہے، یہ 3000 درہم میں چاہتا ہوں کہ آئے نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ چنانچہ حضرت مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کہ تم نے اتنے لوگوں میں مجھے ہی منتخب کیوں کیا؟ تو اس نے کہا مجھے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ آل نبوت کے غلام ہیں، آپ اولاد رسول کے غلام ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن اوسجا ہے میرے آقا امام مسلم کو لکھ پاس لے کر کے اس غلام کو جاتے ہیں، اور غلام جب پہنچتا ہے تو بڑی عقیدت سے ملتا ہے اور ہاتھ اور پیروں کا بوسہ لیتا ہے، اور بوسہ لینے کے بعد 3000 درہم حضرت مسلم بن عقیل کی گود میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں ملک شام سے آیا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میں آپ کا وفادار ہوں، آپ کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا کا غلام ہو، اتنا کہتا تھا۔ حضرت مسلم بن اوسجا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے صحیح نشان کا انتخاب کیا ہے، مگر تقدیر کچھ اور تھی، مرضی مولا کچھ اور تھا۔ وہ باقی روز آتا صبح اور شام کو واپس چلا جاتا، جو باتیں ہوتی وہ جا کر کے ابن زیاد کو بتاتا۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا ہے، اور ایک اور نامی شخص ہے جن کے گھر حضرت امام مسلم نے پناہ دے رکھی ہے، وہ بھی ابن زیاد کا خاص دوست تھا۔ جب انہیں بلایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو آپ نے انکار کر دیا، نہیں میں نے تو پناہ نہیں دی ہے، تو اس نے کہا مجھے سارا علم ہے تم نے یقیناً انہیں پناہ دی ہے، مگر آپ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب معقل غلام آیا اور جب اس نے دیکھا تو حضرت مسلم بن اوسجا اور چکے میں پڑ گئے، ہاں یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے اہل بیت کا غدار ہے۔ جب اس غلام کو دیکھا حضرت مسلم بن اوسجا نے تو پھر آپ اپنی انگلیوں کو دانت تلے دبا لیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں ہائے میں تو دھوکا کھا گیا، اب ان کے پاس کوئی کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت مسلم بن اوسجا کہتے ہیں ابن زیاد تو مجھے کچھ مہلت دے دے، کچھ وقت دے دے تاکہ میں جا کر اپنے گھر سے انہیں نکال دو، اور انہیں کہو کہ آپ یہاں پناہ نہ لیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے اجازت نہیں دی ہے، حضرت مسلم بن اوسجا پر اپنے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا ہے، وہ ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ کس سر پھٹ جاتا ہے اور سر سے کھول کے پھٹوانے نکلتے ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت مسلم بن عقیل کی محبت میں حضرت مسلم بن اوسجا ابن زیاد سے کہتے ہیں ابن زیاد تجھے شرم نہ کر، اگر تجھے شرم کرے گا تو قریب تیری ہلاکت ہوگی، تیری بربادی ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن اوسجا کو اس نے گرفتار کر لیا ہے، حلہ مچ گیا کہ اسے تو قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بنو حجاج کے تمام لوگ آ گئے اور تمام لوگوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، اور خبر یہ نہیں ہے کہ ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، تو دو شخص کو بلایا گیا اور کہا گیا نہیں وہ زندہ ہے، تو وہ جب اندر گئے تو دیکھا حقیقت میں وہ زندہ تھے مگر وہ زخمی تھے، ان کے ساتھ محمد بن اشعث آیا، اس لیے پوری بات وہ لوگوں کو بتا نہ سکے، تو محبین اہل
बैत पे सारे लोग वापस अपने घर चले गए। अभी हजरत अमीर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपकी खबर तक पहुंच जाती है कि इब्ने ज़ियाद ने 10 सिपाहियों के साथ मोहम्मद बिन अशअस को भेजा है। और बाद रिवायतों में आता है कि 300 सिपाही मोहम्मद बिन अशअस की मायत में हजरत काजी शुरैह के घर का घेराव कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक भड़क लगती है कि लगता है जालिमों ने मेरा पता लगा लिया है, लगता है जालिमों ने मेरा पता लगा लिया है। चुनांचे आपने अपनी तलवार निकाली है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हजरत मुस्लिम बिन औसजा है, जब इब्ने ज़ियाद के सामने खड़े होकर के आपने खुतबा दिया था और कहा था ऐ इब्ने ज़ियाद तुमने सुना नहीं है, ये बड़ी नबूवत खुदसिया है कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया था जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो इनको नाराज करेगा अल्लाह उनसे नाराज होगा। इब्ने ज़ियाद अपनी आखिरत को बर्बाद न कर, इब्ने ज़ियाद अपनी आखिरत को बर्बाद न कर, इब्ने ज़ियाद अपने दीन को बर्बाद मत कर। यार नबूवत में इनके कदमों की गुलामी अपने लिए बाइश निजाम समझ ले। अगर तुमने इनसे नफरत की, अगर तुमने इनके खिलाफ जुल्म तशद्दुद किया तो याद रखना ये क़यामत तक तेरा नाम बुराइयों के साथ लिया जाएगा। जब हजरत मुस्लिम बिन औसजा के इस तेवर को देखा है वो तो और गुस्से में होता है और अपनी तलवार निकालता है और निकालने के बाद हजरत मुस्लिम बिन औसजा को शहीद कर देता है। ये पहला चाँद शहादत है जो कूफा की सरजमीन पर हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने अस्मत अहले बैत के लिए कुर्बान किया है। वो चुनांचे उनके कत्ल के बाद अब ये सिपाहियों का दस्ता हजरत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ करता है और 300 सवार जाकर के हजरत मुस्लिम के घर का घेराव कर लेते हैं। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम अपनी तलवार लहराते हैं और लहराने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम की तलवार चमकती है। आप सबको वास्ते जहन्नम करते चले जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशअस घबरा जाता है क्योंकि ऐसे ही नहीं रोका जा सकता है। यकीनन ये उस नबूवत और रसालत के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन का मकाम ये है अली का घर भी क्या घर है, अली के घर का एक बच्चा जहाँ देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हरे अली लेकर के हरे हुसैन लेकर के अबू बकर की जमानत लेकर के फारूक की शहादत लेकर के अली की बहादुरी लेकर के तलवार चमकती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील यजीदियों को वासिल जहन्नम कर रहे हैं। हर तरफ से तीरों की बरसात की जा रही है। जब आप घोड़े से जमीन पर आ जाते हैं आप अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए हैं और एक सिपाही के लिए उसकी अहमियत तलवार होती है। जब तक उसके हाथ में तलवार है वो जितना ही सिपाही होता है अगर वो कमजोर हो जाए मगर जब तक उसके हाथ में तलवार होती है अपने वक्त का बहादुर होता है, अपने वक्त का ताकतवर होता है। वो चुनांचे मोहम्मद बिन अशअस ने कहा मुस्लिम बिन अकील का तुम्हें अमान देता हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, यकीनन तुम अपनी तलवार रोक दो। चुनांचे हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तलवार रोक दी। जब हजरत मुस्लिम ने तलवार रोका तो सारे जालिम आपको चारों तरफ से आपको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इब्ने ज़ियाद के पास लेकर के आते हैं। अब आइए जब इब्ने ज़ियाद के पास मेरे इमाम पहुंचे हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील जब पहुंचे हैं तो आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम अमीर को सलाम नहीं करते। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा हम नबी के खत्तारों को सलाम नहीं करते, हम नबी के खत्तारों से सलाम नहीं करते, मैं तुझे कैसे सलाम करूं? तो मेरे खून का प्यासा है, तू तो औलादे नबी के खून का प्यासा है, मैं तुझे सलाम नहीं करता। वो आप पर नर्वस होता है, नर्वस होने के बाद सख्त मिजाजे से कहता है ऐ मुस्लिम बिन अकील यहाँ से वापस चले जाओ। हजरत मुस्लिम ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे जाने की इजाजत देते हो तो मैं जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक शर्त है।
کو صحیح طریقے سے دفن کر دینا۔ چنانچہ تاریخ بتا رہی ہے کہ محمد بن اشعث نے دو چیزیں تو قبول کی، ایک تو جس کے وہ قرضدار تھے وہ ادائیگی کر دی، اور دوسری یہ کہ امام حسین کو خبر دے دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کو دارالعمارت کے چھت پر لے جایا جا رہا ہے اور حضرت مسلم کو اسی چھت سے گرا دیا جا رہا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے حضرت امام مسلم زمین پر گر جاتے ہیں اور روح حضرت مسلم سے پرواز کر جاتی ہے۔ آل نبوت کا جو پہلا چراغ جو وفاتی زمین پر اٹھ گیا ہے، حضرت امام مسلم کی روح نکلتی ہے اور دنیا سے آزاد ہو کر کے جنت کی آسائشوں میں آرام کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی میرے امام خانہ کعبہ کی زیارت کر کے نکل رہے ہیں اور مقام زبرود میں پہنچتے ہیں۔ مقام زبرود پر پہنچنے کے بعد ایک قاصد بھاگتا ہوا آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے خبر دی ہے جب آپ مقام صلاح پر پہنچے ہیں، مقام صلاح کے کربلا اور مکہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب شہید کی خبر پہنچتی ہے تو میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا حسین رو رہے ہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو دیکھا اور بیٹیوں کو دیکھنے کے بعد حضرت امام حسین ان کی بیٹی کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور بیٹیوں نے کہا اے بھیا، اے میرے چچا، آپ سروں پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ایسا تو یتیموں کی سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹو صبر کرو، صبر کرو، وہ تمہارے باپ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے خیمے کے لوگ رونے لگے، وہ سارا خاندان اہل بیت کے تمام افراد رونے لگتے ہیں اور تمام لوگوں کی خوشیاں بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی شہزادیاں رو رہی ہیں، آپ کے بیٹے رو رہے ہیں، حضرت امام حسین عابدین رو رہے ہیں، حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر مل جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی حضرت امام اپنے ارادے کو ترک نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے اس کے حوالے سے لکھا ہے اور شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر حسین ابن علی وہاں نہیں جاتے تو ان کے پاس کوئی کچھ باقی نہ رہتا، اس لیے کہ ان کوفیوں نے کہا تھا اگر ہم یزید کی معیت میں رہ کر کے گناہ کریں گے اور حسین ابن علی اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم جتنا گناہ کریں گے اس کا وبال تمہارے اوپر جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ شرعی کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام حسین کو پا گئے تھے، مگر ظالموں نے کیا انداز پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام پاک علیہ السلام وہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے قریب پہنچتے ہیں اور مقام سعود کے قریب جناب التمیمی آتے ہیں۔ 1200 لشکر گھوڑوں کے ساتھ جناب امام حسین کو روکتے ہیں اور امام حسین کو روکنے کے بعد کہتے ہیں آپ وہاں تشریف نہ لے جائے، آپ کو یزید نے یعنی علی بن صاحب نے کہا ہے کہ انہیں گھیر کر کے روکا جائے اور انہیں گھیر کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت امام نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اے آنے والے مجھے ایک موقع دے دو کہ میں یا تو یہاں سے لوٹ کر واپس مدینہ چلے جاؤ یا پھر کسی اور شہر میں چلا جاؤ جہاں دین کی تبلیغ ہو۔ وہ شرط میری یہ ہے کہ تو مجھے سیدھا دمشق لے کر کے چل یا سیدھا یزید سے بات کرو اور ہمارا اور اس کا معاملہ جو ہے صرف بیعت اور طلب بیعت کا ہے۔ اگر تو مجھے یہ موقع دے دے تو میں جا کر کے دمشق اس سے بات کروں، یا تو اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا ہے یا تو مجھے رات میں چھوڑ دے، مجھے جہاں جانا ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر تمیمی نے کہا نہیں، ابن سعد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ پھر تمیمی ہے جنہوں نے حضرت امام حسین کو روکا ہے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی جب شہادت ہوتی ہے تو پہلے کوفہ میں بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ابن سعد کا سوچ اس قدر بڑھتا ہے کہ ابھی اسے کسی ذرائع سے پتا چل گیا ہے کہ مسلم تنہا نہیں آئے تھے، مسلم کے ساتھ تو شہزادے بھی آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام مسلم کے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، یہ دونوں شہزادے بھی ساتھ میں آئے تھے۔ چنانچہ اب ابن سعد نے کہا جو ان کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے 10,000 درہم دینار دیے جائیں گے، جو ان
यजीदी कुत्ते हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों की तरह से चश्मे में आप मुस्तफा को छान मारते हैं, मगर आपके शहजादों को पता नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन औस हजाते एक काजी शरीफ जिनका नाम तारीख में बताया जाता है, काजी शुरैह ये वही पहले बैठ थे। आपके हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों शहजादों को उनके हवाले कर दिया था और कहा था अगर मेरे साथ कोई नागहानी मामला पेश आएगा तो मेरे बेटों को वापस मदीना भेज देना, मेरे बेटों को वापस मक्का भेज देना। चुनांचे काजी शुरैह इन बच्चों को लेते हैं, लेने के बाद उनसे प्यार करते हैं और चंद ही दिन गुजरे थे कि काजी शुरैह को खबर हो जाती है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। चुनांचे जगह पर काजी शुरैह आते हैं, आने के बाद दोनों बच्चों को सीने से लगा लेते हैं, आंखों से अश्क जारी है। बेटों ने पूछा ऐ मोहतरम आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखों से आंसुओं के सैलाब क्यों है? अभी तो 2-3 दिन आप मोहब्बत से बात कर रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आज आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्या कोई बात है हमें बता दीजिए। हजरत काजी शुरैह कहते हैं मेरे बेटे तुम अभी छोटे छोटे हो, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप की खबर दूंगा तो तुम नर्वस हो जाओगे, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की खबर दूंगा कि तुम यतीम हो गए हो तो तुम्हारे आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। वो चुनांचे काजी शुरैह ने बात में आप पर काबू न कर सके और बच्चों की पेशानी को चूमा और बच्चों की पेशानी को चूमने के बाद बच्चों के सरों पे हाथ फेरा और बच्चों ने कहा ऐ मोहतरम इस तरह के यतीमों के सरों पे हाथ फेरा जाता है, लेकिन मैं यतीम तो नहीं हो गया, इतना कहता था। हजरत मुस्लिम बिन औस के दोनों बच्चे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों ने जब सवाल किया है तो काजी शुरैह की आंखें भीग जाती है, कहते हैं हाँ बेटा तुम यतीम हो गए हो, हाँ बेटा तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है, इतना सुनना था। वो दोनों बच्चे रो रहे हैं, आए करबला की तारीख हमें क्या बताती है। आज कुछ लोग कहते हैं ये तो अफसाना है, आज कुछ लोग कहते हैं ये तो